حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ اہل سنت کے اندر بہت ساری عوام کے اندر کچھ ایسی خرافات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ جس سے لوگوں کو، خصوصاً بد عقیدہ اور بد مذہب لوگوں کو، جاہل قسم کے لوگوں کو اہل سنت کے مسلک پہ انگلی اٹھانے کا موقع مل رہا ہے۔ انہی تمام خرافاتوں کے اندر ایک خرافات سب سے زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہے پیروں کی تعظیم میں حد سے زیادہ بڑھنا، شریعت کو کراس کرنا، اور اپنے پیروں کی تعظیم میں ان کو تعظیمی سجدہ کرنا، مزارات اولیاء پہ تعظیمی سجدہ کرنا اور رسک کرنا، اور پیروں کے قدم بوسی کرنا، قدم بوسی کے اندر سجدے بھی کرنا، اور یہ سارے معاملات جو ہیں، جو ناجائز معاملات ہیں، خصوصاً سجدہ کرنا یا مزارات اولیاء کا طواف کرنا، یہ چیزیں بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ شریعت نے پیری مریدی کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا تھا، اور شریعت میں اس کی گنجائش بھی اسی حد تک تھی کہ بندہ کسی کامل پیر کے ہاتھ پر بیعت کرے یا ان سے اپنی نسبت کو جوڑے اور اپنی روحانیت کو بڑھائے، اور پیروں کا معاملہ بھی اسی لیے تھا کہ وہ اللہ رسول کے قریب ان کو لے کے جائیں اور حرام حلال میں فرق بتا کر ان کو شریعت کی پیروی کرنے کے اوپر آمادہ کریں۔ لیکن موجودہ دور میں اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جتنے جاہل قسم کے پیر مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، ان سے زیادہ کہیں جاہل ان کے مرید اور ان کے مریدوں کی تعداد بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہے، اور ان کی ساری خرافاتوں کی ویڈیو بنا کر اور پیری مریدی کے نام پر ان کے حرام کاموں کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی جاتی ہے، اور بددین بد مذہبوں کو بولنے کا اس میں موقع ملتا ہے، اور وہ ان کو بریلویت کی طرف، سنیت کی طرف نسبت دے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے لوگ ہیں، اہل سنت کا یہ معاملہ ہے۔ حالانکہ شریعت میں، شریعت مصطفیٰ میں، قرآن حدیث میں بہت سارے ایسے حرام کام ہیں کہ جس کو ہمارے علماء نے بہت مرتبہ واضح کیا ہے، لیکن جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اور علماء کی صحبت ان کو نصیب نہیں ہوئی، وہ ان خرافاتی معاملوں کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں خود ہماری عوام کا بھی دخل ہے کہ ان کی وجہ سے اہل سنت کے دامن پہ داغ لگتا ہے، اور ان کے خرافات اور ناجائز عمل کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو، بد مذہبوں کو، اہل سنت کو بدنام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ گاؤں قصبوں سے اس طریقے کے سوالات بہت زیادہ کثرت سے آتے ہیں کہ فلاں گاؤں کے اندر کوئی پیر صاحب آتے ہیں تو لوگ بطور تعظیم ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور پیر صاحب کے بال جو ہے وہ کاندھے سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کئی انگوٹھیاں ہوتی ہیں، اور ان کو شریعت کا کوئی علم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ نمازیں بھی جو ہے وہ وقت پر ادا نہیں کرتے، اور لوگ ان کی خدمت میں ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور یہ سارے معاملات جو ہے اس گاؤں کے گھر گھر میں، یعنی اکثر گاؤں کے گھر گھر میں پائے جاتے ہیں۔ تو جب اس قسم کے سوال آتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ مارکیٹ میں اس طریقے کا ڈھونگ عام ہے، لیکن کیونکہ دور اب سوشل میڈیا کا ہے تو ایسی چیزیں ویڈیو کلپ کے ذریعے بھی مارکیٹ کے اندر اب وائرل کر دی جاتی ہیں، اور اس کا جتنا نقصان ہوتا ہے وہ دین و سنیت کا ہی نقصان ہوتا ہے، اور لوگوں کو بدظن ہونے کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اہل سنت کے مسلک کو چھوڑ کر بد مذہبیت کی طرف جو ہے وہ مائل ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز اور خرافات کا نام ہی سنیت ہے، جبکہ اس کا سنیت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور ہماری عوام جو علم دین سے دور ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے وہ اس خرافاتوں کے اندر شامل رہتی ہے، اور جب ان کے پاس علم دین نہیں ہوتا، وہ اپنی ضرورت تک کے مسائل نہیں جانتے، تو وہ اس طریقے کی جہالت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں اہل سنت کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے، ان کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ عوام میں آتے ہیں، اور عوام بھی اس سے جو ہے نا بدظن ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیروں کی تعظیم کا جو شریعت نے حد مقرر کی ہے، کیا اس کے اندر پیروں کو سجدہ کرنے کی اجازت دی ہے؟ بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے اس معاملے میں پیروں کی کچھ دلیلیں لا کر بھی دی، اور وہ دلیل میں قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں سجدے کے تعلق سے، دوسرے انبیاءوں کا قصے پیش کرتے ہیں سجدے کے تعلق سے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جاہل مریدین بھی ان کی دلیل کو مضبوط سمجھتے ہیں۔ قرآن کی آیت سامنے آ جاتی ہے تو وہ اس کو دلیل سمجھ کے اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ ہماری عوام کو چاہیے کہ اپنی بنیادی اور ضرورت کے علم دین سے واقف رہیں، اور اس قسم کے پیر حضرات جتنے بھی ہیں ان کو سر پہ چڑھانے کے بجائے ان کو باہر کا راستہ دکھایا جائے، اور اس کے اوپر سنیت کا لیبل بھی نہ لگایا جائے،
اور اگر کسی گاؤں قصبے میں ایسا ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کے لوگوں کو صحیح مسائل سے آگاہ کریں۔ وہاں بھی تنظیم کمیٹی وغیرہ رہتی ہیں، جب وہ جلسے وغیرہ کرائیں تو جلسوں میں بھی ایسے جاہل اور جعلی لوگوں کو بلانے سے بہتر ہے کہ سنی علماء کو بلا کے اپنے گاؤں قصبے کی خرافات ان کو لکھ کر دیں کہ یہ مسئلے یہاں جہالت کے عام ہیں، تو وہ ان کے رد میں بیان کریں گے تاکہ لوگوں کو وہاں علم دین سیکھنے کا اور جہالت سے نکلنے کا موقع ملے۔ اب کیونکہ یہ سجدے والی بات اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ کچھ جاہل پیروں کی ویڈیو لوگ وائرل کر دیتے ہیں اور پھر اس پہ وہی اہل سنت کا لیبل لگاتے ہیں، اور لوگ بھی اس کے اندر اتنے اندھے ہیں کہ وہ بھی ناجائز اور جائز میں فرق کیے بغیر اپنے پیر کی یعنی جاہل پیر کی پیروی میں اتنے آمادہ ہیں کہ وہ اس چیز کو اگر کوئی ان کو سمجھاتا ہے تو وہ اس پہ دلیلیں دینا شروع کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پیر، کوئی بھی مرشد کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتا ہوگا، وہ ہرگز کبھی آپ کو ناجائز کام کا، حرام کام کا حکم نہیں دے گا۔ اور یہ جتنے بھی لوگ آپ کو اس طریقے کے مارکیٹ کے اندر ملیں گے، ان کا نہ تو سنیت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی علم دین سے کوئی تعلق ہے۔ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی شریعت میں خدا کے علاوہ، اور یہ سجدہ تعظیمی کرنے کی بھی اجازت ہوتی، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ سجدہ شوہر کو کیا جاتا اس کی بیوی کے ذریعے۔ یعنی صحابہ، جیسا کہ ابو داود کی حدیث کے اندر ہے کہ صحابہ اکرام ایک شہر ہیرا کے اندر حاضر ہوئے اور وہاں دیکھا حضرت قیس بن سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے دیکھا کہ اس شہر کے بادشاہ کو لوگ جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، تعظیمی سجدہ۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر بادشاہ کو ان کی عوام سجدہ کر سکتی ہے تو اس سجدہ کرنے کا حق سب سے زیادہ نبی پاک کو ہے۔ انہوں نے یہ بات نبی پاک کے پاس آ کے کہیں سارا واقعہ بتایا کہ یہ وہاں پہ معاملہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرتے تو کیا اس پہ بھی سجدہ کرتے؟ تو صحابہ اکرام نے منع فرمایا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو حضور نے فرمایا پھر یہ بھی نہ کرو، یعنی مجھے بھی سجدہ نہ کرو۔ کہ اگر شریعت میں کسی کو سجدہ ہوتا تو وہ عورت کو ہوتا کہ وہ اپنے حاکم کو یعنی شوہر کو سجدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے، یعنی اگر ہوتا تو سجدہ کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے لیے بھی سجدہ کرنے سے جو ہے وہ منع فرما دیا، تو پھر ان جعلی پیروں کی، جعلی باباؤں کی کوئی اس میں حیثیت نہیں ہے۔ اور کیونکہ یہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اور جو لوگ دوسرے نبیوں کا قصے بیان کرتے ہیں ان کو آپ یہ چیز بتائیں کہ یہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس نے پچھلی ساری شریعتوں کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ اب پچھلی شریعتوں کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں نبی کے ٹائم میں ایسا ہوتا تھا یا فلاں نبی کے ٹائم میں ایسا ہوتا تھا۔ اب جو فالو کیا جائے گا وہ اس پہ کیا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں قیامت تک اب کیا ہوگا، اس کے احکام جو ہیں وہ پہلے سے مقرر ہیں۔ تو اس لیے آپ سب سے زیادہ اگر علم دین کی طرف آئیں گے، سیکھیں گے، ان جعلی پیروں کا آپ خود بائیک آؤٹ کریں گے، تب جا کے تھوڑا اس میں فائدہ ہوگا۔ فقط بیان کرنے سے، سن لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس اس طریقے کا معاملہ ہے کہ کسی گھر کے اندر کوئی جاہل یا جعلی پیر کا معاملہ ہے، تو ان لوگوں کو آپ سمجھائیں، بجھائیں، اور ان ایسی حرکتوں سے کہ جس کے اندر سجدہ تعظیمی ہو یا گناہ والے کام کا حکم ہو، ان سے دور رکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک رسالہ پورا تحریر فرمایا ہے کہ جو سجدہ تعظیمی کے لیے حرام ہونے پر دلائل رکھتا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد ہے، اور بہت سارے مقام پر اعلیٰ حضرت اور دیگر علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے، خاص طور سے سجدہ تعظیمی غیر خدا کو۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی یہ بھی ناجائز ہے، اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے، اور بوسہ قبور میں علماء کا اختلاف ہے۔ یعنی غیر خدا کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی شریعت کے اندر حرام ہے، اور یہ غیر خدا سے مراد جو ہے وہ تمام جاہل اور جعلی پیر بھی ہیں کہ ان کو بھی تعظیم کا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرما دیا کہ مجھے بھی سجدہ نہ کیا جائے، اگر سجدے کی دوسرے سجدے کی اجازت ہوتی تو وہ پھر بیوی شوہر کے حقوق میں ہو سکتی تھی، اس کے علاوہ پھر نہیں ہے۔ تو جب نبی پاک کو نے اس چیز کو منع فرما دیا صحابہ کو، تو اس کے بعد اب کسی پیر کی یا کسی مرشد کی اس میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے
फतावा रज़विया 15वीं जिल्द के अंदर भी एक और मकाम पर सजदा ताज़ीमी के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि सजदा ताज़ीमी हराम है मगर कुफ्र नहीं है जब तक ये नियत इबादत ना हो। यानी किसी बंदे की इबादत की नियत तो पीर के सजदा करने में या मज़ार को सजदा करने में नहीं होती, मगर ये कि ये हराम काम है क्योंकि ये गुनाह कबीरा है। जैसा कि आलमगिरी में कि जिसने किसी हाकिम को बतौर ताज़ीम सजदा किया वह काफिर ना होगा, गुनाहगार होगा, क्योंकि उसने कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया। और ये सजदा अगर बतौर इबादत होगा तो ज़ाहिर है कि काफिर भी होगा। तो हमारी शरीयत के अंदर और सुन्नियत जो है वो इस चीज़ का नाम हरगिज़ नहीं है कि वो जाहिल या जाली पीरों को सजदे किए जाएं या उस चीज़ का दिफा किया जाए। तो लोग जो इसके दिफा में दलीलें पेश करते हैं वो भी जाहिल है, और जो ऐसा काम करते हैं वो भी जाहिल है, और जो करवाने पर आमादा होते हैं वो भी जाहिल है। एक और मुकाम पर आला हज़रत फरमाते हैं कि गैर खुदा को सजदा इबादत शिरक और सजदा ताज़ीम शिरक नहीं मगर हराम है कि गुनाह कबीरा है। यानी गैर खुदा को सजदा करना जो लोग शिरक कहते हैं वो भी गलत है, लेकिन जो इसके जायज़ होने की दलील देते हैं वो भी आला दर्जे के जाहिल है। तो सुन्नियत का इन कामों से जो है ना कोई वास्ता नहीं है। हमारे उलमा ने इसके ऊपर ख़ास तौर से जो गुनाह कबीरा वाले और शिरक की तरफ ले जाने वाले काम हैं उनसे साफ साफ हराम होने की फतावा जो है हमारी किताबों के अंदर मौजूद है। और हदीस पाक में नबी पाक का ये फरमान है, अब कोई भी पीर नबी पाक से अफजल या बड़ा नहीं हो सकता, ये उनका मुकाबले में माज़ल्ला नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि लोगों की आवाम की इस जहालत की वजह से अहले सुन्नत के अंदर लोग जो है वो बद्दीनों की तरफ माइल भी होते हैं और उनको बोलने का मौका भी मिलता है। अभी कुछ वक्त पहले मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब किबला की भी एक वीडियो आई थी इसके ही ताल्लुक से कि लोग क्यों वहाबियत की तरफ जाते हैं और सुन्नियत को छोड़ते हैं। उसकी वजह यही है कि आवाम के अंदर जाहिलों के वो अफ़ाल दिखाए जाते हैं और उसको दलील बनाया जाता है कि ऐसा ऐसा मामला है। तो जो भी तंजीम या कमेटी होती है उनको चाहिए कि वो अगर कुछ भी इसाले सवाब के लिए करना चाहते हैं तो साल में एक ऐसा जलसा अपने शहर या कस्बे गाँव के अंदर रख के आलिम दीन को बुला के वहाँ की जहालतों के ऊपर जो है वो बयान करवाएं ताकि लोग उससे आगाह हों। और जो भी आपके जानने में कोई यार दोस्त इस तरीके के किसी जाली पीर के झांसे में आया हुआ है तो उसको भी आप इल्म दीन की तरफ लाएं और उनको बताएं और हराम हलाल में क्या फ़र्क होता है कि सजदा ताज़ीमी भी किसी को जायज़ नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर दस्त बोसी करता है या कदम बोसी करता है तो ये चीज़ें जायज़ हैं, सहाबा से और हदीसों से ये चीज़ साबित है। लेकिन देखा यह गया है कि लोग बतौर सजदा ही झुकते हैं और वो कदम बोसी नहीं करते, सजदे के तौर पे ही करते हैं। और आजकल तो रस्क भी आम हो गया है कि लोगों का नाचना, झूमना और सजदा करना ये इतना आम है कि जिससे जो है ना अहले सुन्नत की सबसे ज़्यादा बदनामी है। तो यही चीज़ है, अगर आप इस चीज़ का अहद करेंगे ज़ाती तौर से कि ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है, जिस तरह घर के अंदर गंदगी होती है तो बंदे उसको सफ़ा करके अपने घर को साफ़ करते हैं, ऐसी जब मुआशरे में या शरीयत के अंदर इस तरीके के मामलात होंगे तो आप भी इसके अंदर 1% सही, आधा % सही हिस्सेदारी लेने के बाद जो है इसको दूर कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या होता है नौजवानों के अंदर, इंटरनेट इंडिया में इतना सस्ता और फ्री है, सोशल मीडिया का दौर है, एंड्रॉयड सबके हाथ में है, लेकिन सारा वक्त जो है वो रील देखने में लोग निकाल देंगे और सही मसाइल को, उलमा अहले सुन्नत की सही तकरीरों को, बयानों को, उसको रीअपलोड करने तक का उनके पास टाइम नहीं है। और ये भी एक बड़ी वजह है जो आज वहाबियत जो लोगों के अंदर आम हो रही है और जो सुन्नियत से निकल के लोग गैर मुक़ल्लिद बन रहे हैं, उनकी एक बेसिक वजह भी यही है कि बद्दीन बदमज़हब के आप देखेंगे कि वीडियो क्लिप वो लोग खुद अपलोड करके वायरल करते हैं उनकी आवाम, और वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती हैं। तो सुन्नी आवाम जब सर्च करती है तो उनको कंटेंट में मसला वही नज़र आएगा कि जो किसी बद्दीन या बदमज़हब का होगा, फिर वो उसी को सुनेगा और उस पर अमल करेगा। यानी इतने गाफिल अहले सुन्नत के अंदर लोग हैं कि वो वीडियो देखकर आगे निकल जाएंगे, रील देखकर आगे निकल जाएंगे, लेकिन बनी बनाई वीडियो को डाउनलोड करके अपने पेज पे वापस अपलोड भी नहीं कर सकते। हालांकि पेजेस भी बना रखे होते हैं लोगों ने, चैनल भी बना रखे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ आईडी के तौर पे अपना यूज़ करने और देखने के इस्तेमाल में लेते हैं, उनको रीअपलोड के इस्तेमाल में नहीं लेते। तो जहाँ एक वजह ये जहालत बढ़ने की है, वो जहालत बढ़ने के साथ सोशल मीडिया पे इसके आम होने की वजह यही है कि बद्दीन इसको दलील बना के रिकॉर्डिंग लेते हैं और लोगों में आम कर देते हैं। और जो इनमें हमारे उलमा के हराम होने के फतवे हैं या इनके नाजायज़ होने के फतवे हैं, वो वीडियो लोगों के अंदर इतनी वायरल अब तक नहीं होती, क्योंकि हमारी सुन्नी अवाम वो करती भी नहीं है। तो अगर आप लोग भी जो अहले सुन्नत के पेजेस या चैनल हैं उलमा के, उनकी वीडियोस को आप रीअपलोड करें, अपने पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, उस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, वायरल करें। इंटरनेट भी फ्री का है, वक्त भी आपके पास काफ़ी है,
تو آپ کا بھی اس بدعت کو مٹانے میں، اس ناجائز اور حرام کام کو مٹانے میں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ حصہ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ اب کیونکہ اینڈرائڈ ہے اور ٹائم بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور آپ کو کوئی بیان بھی نہیں کرنا، آپ کو کوئی ریسرچ بھی نہیں کرنی، آلریڈی بیانات اتنے موجود ہوتے ہیں مزارات اولیاء کے تعلق سے، ادب کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ناجائز طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ سب بیان انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ پیروں کے احکام کیا ہوتے ہیں، شریعت کے احکام کیا ہوتے ہیں، وہ سب موجود ہیں۔ تو جس طرح بددین اپنی بد مذہبیت کو پھیلانے کے لیے آپ کی کلپ کو بطور دلیل اور جہالت والی کلپ کو عام کر کے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، ویسے ہی آپ جوابوں کی کلپ کو بھی عام کر کے اپنے پیجز کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ علم دین کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔